الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جس شخص نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا نعمت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں ایک مشہور شاعر حاضر ہوا اور غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا. عرض کی کہ حضرت، میں نے معراج شریف پر قصیدہ لکھا ہے، اجازت ہو تو عرض کروں. اس نے اشعار پڑھنے شروع کیے. ابھی 2 شعر پڑھے تھے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عصر کے بعد میرے پاس آنا. اس کے چلے جانے کے بعد میرے آقا سیدی مرشدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے قلم سنبھالا اور شب اسرا کے دولہا معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے واقعے پر بصورت اشعار قلم بند کرنا شروع کیا اور آن کی آن میں 67 اشعار تحریر فرما دی. عصر کے بعد وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، اگر اجازت ہو تو اشعار سناؤں. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں سناتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ اپنا قصیدہ سنائیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے رہے اور وہ جھومتا رہا. جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصیدہ معراج سنایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب آپ سنائیے. لیکن وہ دم بخود تھا. سوچنے لگا کہ جب سورج نکل آیا ہے تو میں اس کے سامنے اپنی شمع کیا جلاؤں. اس نے عرض کی کہ حضور، آپ کا قصیدہ سننے کے بعد
مجھ میں ہمت نہیں کہ اپنا قصیدہ سناؤں. یعنی آپ نے اتنے عمدہ اشعار ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کے آگے میرا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کس قدر عظیم تھی. یعنی آپ نے واقعی قصیدہ معراج میں اتنے عمدہ اشعار ارشاد فرمائے کہ اس کے آگے کوئی کلام حیثیت نہیں رکھتا. تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے امیر اہل سنت کو بڑی محبت ہے. تو جب ہمارے امیر اہل سنت نے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار برسا برس سے سنائے تو آپ کا بھی عشق جوش پر آیا، اور امیر اہل سنت نے قصیدہ معراج پر اپنی تحریر ارمغان مدینہ، جو امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان ہے، اس میں آپ کا قصیدہ معراج پر کلام آپ نے تحریر فرمایا، جس کے کم و بیش 14 اشعار ہیں. تو اس میں بھی ہمارے امیر اہل سنت نے معراج شریف کے واقعات کو اشعار کی صورت میں قلم بند فرمایا ہے. چند اشعار آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں. ہے آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن، تارے بھی ہیں جگمگ جگمگ، تارے بھی ہیں جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، 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 محبوب خدا کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 27 رجب المرجب کی رات ہے، اور الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان